انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ کسی نے گفٹ بھیجا تو حضور علیہ السلام کھانے سے اس کو رک گئے اور کہا اے اللہ اس وقت مخلوق میں جو تیرا سب سے پسندیدہ بندہ ہے نا اسے میرے پاس بھیج، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھاؤں۔ اب حضرت انس کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا یہ بندہ کون ہوگا، تو مولا علی آ گئے اور پھر کہتے ہیں مولا علی نے اور رسول اللہ نے بیٹھ کے وہ پرندہ کھایا۔ سر یہ ان الفاظ کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے۔ پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر یہ خواہش کر رہا ہے کہ ایسا شخص جو تجھے سب سے بڑھ کر مخلوق میں محبوب ہے اسے میرے پاس بھیج کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھاؤں۔ تو مولا علی آتے ہیں۔ تو یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے، اسے حدیث طائر کہا جاتا ہے، پرندے والی حدیث۔ اس حدیث کا راوی بھی انس بن مالک ہے۔ تو وہ اہل بیت سے اگر بکس رکھنے والے ہوتے تو ادھر تیسرا بندہ تو کوئی موجود نہیں تھا، انہوں نے تو حدیث روایت کی ہے، مولا علی نے نہیں روایت کی، نہ رسول اللہ نے بیان کیا، یہ انس بن مالک خود آبزرو کر رہے ہیں اس حدیث کو۔ تو انس بن مالک اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا یہ بالکل غلط ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جی وہ دربار میں کیا کر رہے تھے، بھائی حکمران تھے، یہ تو چھوٹی بات ہے۔ مسند ابی یعلا آپ اٹھا کے دیکھیں، مروان بن حکم مدینے کے ممبر کے اوپر چڑھ کے، چونکہ وہ گورنر تھا حضرت معاویہ کی طرف سے، تو وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر رہا تھا اور حسن و حسین نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ وہ جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا، اس میں کسی طریقے سے بھی اس کو وائلیٹ نہیں کیا کرتے تھے اہل بیت، قانوناً اس چیز کو فالو کیا جاتا تھا۔ تو حکمران تو تھے نا وہ، تو حکمران اگر کسی کو بلاتے ہیں اپنے دربار کے اندر تو ظاہر ہے رعایا کو تو جانا پڑتا ہے۔ اس کو تو چھوڑ دیں، یہ چھوٹی مثال ہے، فرعون کے دربار میں بھی تو ایک مومن تھا، قرآن میں اللہ نے اس کی پوری تقریر نقل کی ہے کہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ اب آپ کہیں نہیں وہ مومن فرعون کے دربار میں کیا کر رہا تھا، فرعون تو پکا کافر جہنمی، یہ تو پھر بھی کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، باقی آخرت کا فیصلہ اللہ نے ان کا کرنا ہے۔ تو اگر فرعون کے دربار میں ایک مومن ہو سکتا ہے تو انس بن مالک بھی عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اگر چلے گئے ہیں، چونکہ وہ گورنر تھا تو وہاں پہ موجود تھے، تو دیکھیں ادھر ہونے کا فائدہ ہی تو ہوا ہے نا، جو آپ نے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری میں۔ یہ حدیث حضرت حسین ابن علی کے چیپٹر میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748، کہ جب سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کے، ایک کھلے برتن میں، عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ جو یزید کی طرف سے گورنر تھا اس کے سامنے رکھا گیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ جن لوگوں نے حسین ابن علی اور اہل بیت کو اس طریقے سے شہید کیا ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، آمین۔ تو اس میں امام بخاری نے الفاظ لکھے ہیں برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر رکھا گیا۔ اس حدیث میں حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے، لیکن سر وہ عربی میں لکھا ہوا ہے، دارالاسلام والوں نے تو عربی سے بھی نکال دیا، لیکن سیدہ فاطمہ کا جو چیپٹر ہے نا بخاری میں دارالاسلام والوں کا، اس میں علیہ السلام لکھا ہے۔ اسلام 360 میں، مکتبۃ الشاملہ میں آپ چلے جائیں آپ کو عربی پورشن میں نظر آئے گا، لیکن اسلام 360 میں عربی میں علیہ السلام لکھا ہے، اردو میں مولوی گھس گیا، اس نے رضی اللہ عنہ کر دیا۔ sunna.com سب سے بڑی ویب سائٹ ہے احادیث کی کتابوں کی بڑی سائٹس میں سے، اس میں آپ عربی سے اردو اور عربی سے انگلش ترجمہ احادیث کی کتابوں کا رکھا ہوا ہے، اہل حدیث کا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ عربی میں برأس الحسین علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور ادھر انگریزی میں لکھا ہوگا حسین may اللہ پلیز ود ہم، اور حسین رضی اللہ عنہ، علیہ السلام لکھا ہی نہیں ہوا۔ وہ کئی لوگ پھر ہم سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ آپ نے کہا تھا اسلام 360 میں، وہ تو نکلے ہی نہیں ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اسلام 360 میں آپ عربی میں جائیں، ان کو تو چھوڑ دیں۔ وہ زائد چیپا بھائی جب مجھے ملنے آئے پہلی دفعہ 24 اگست 2017 کو اسلام آباد، تو ان کی اپنی وہ بنائی ہوئی ایپ ہے اسلام 360، تو وہ جب میں ان کو نمبر بولتا جا رہا تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا عربی میں دیکھیں، تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ یار یہ عربی میں اگر لکھا تھا تو ترجمے والے نے کیوں 2 نمبری کی؟ کیونکہ ترجمے والے نے فرقہ بچایا اپنا تاکہ سنی شیعہ دراڑ قائم رہے۔ اور صرف ادھر نہیں، صحیح بخاری میں 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ اکٹھا لکھا ہے امام بخاری نے علیہم السلام، اور صرف امام بخاری نہیں، امام ابو داؤد نے کم از کم 12 جگہ پر سنن ابی داؤد کے اندر علی علیہ السلام لکھا ہے۔ 4646 نمبر حدیث آپ کھول کے دیکھیں ابو داؤد کی، علی علیہ السلام لکھا ہے۔